آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر دعا میں آپ جو ہے ہمارے والدین کو یاد کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی مغفرت کے لیے، بلند درجات کے لیے دعا کیجئے. اور ہم یقین کریں ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم سے ایک تعلق ہے آپ کا. میر وجی اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ جتنے بھی سبسکرائبرس تھے، جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے، اب تک ہماری ویڈیوز 3 کروڑ سے زیادہ دفعہ دیکھی جا چکی ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تھے، ہماری ویڈیوز سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ہمیں وہ دکھا. ہم اپنے ان تمام سبسکرائبر سے ملنا چاہتے ہیں جو بڑی خوشی سے ہماری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے. اگر آج ہماری ملاقات نہیں ہو رہی نا، انشاءاللہ جنت میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور ان تمام کی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. ناظرین. آج ہم بہت عرصے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. جو لوگ سوشل میڈیا پہ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میرا ان سے کیا تعلق رہا. ہمارے ہر پروگرام میں ساتھ ہوا کرتی تھیں. ٹریننگ پروگرام جو ہم نے سٹارٹ کیے 2008 کے اندر تو وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھیں. اچھا یونیورسٹی کے پروگرامز ہو رہے ہیں تو اس میں وہ ہوتی تھیں. میرے سارے اسٹوڈنٹس، میرے سارے پارٹیسپینٹس امی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. پھر ان سے ایک ظاہر سی بات ہے، ماں کا اپنے بیٹے سے ایک الگ سا تعلق ہوتا ہے. اچھا مجھ سے بہت ڈیفرنٹ تعلق اس وجہ سے بھی تھا. اب دیکھیں پچھلے سال وہ عمرے پہ رہی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. جب وہ واپس آئیں تو ہمارا پورا خاندان کراچی میں ہے. میرے سارے بھائی بہنیں، سارے رشتہ دار، چچا وچا، سارے رشتہ دار، ماموں. لیکن وہ سب کو چھوڑ کے جب وہ کراچی پہنچی ہیں، سب سے پہلا جو انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے ایبٹ آباد میں میرے پاس آ کے کیا، اور بہت خوشی کے ساتھ کیا. بہت ایکسائٹیڈ تھیں. زبیر تو بالکل نہیں پہچانے گے سچ میں. میں دیکھ رہی ہوں کوئی ہاتھ ہو رہا ہے، کون جلدی جلدی آ رہا ہے. چلو یہ پکڑو کوئی بھائی، یہ بھاری ہے تمہارا کھانا، گوشت کھانا بھاری ہے ہمارا. کچھ ہے. ہاں کھانا بھاری ہے. چلیں بھائی امی پہنچ گئی ہیں، دیکھ لیں امی کو. دیکھ لو بھائی. پھر ہم گھوما کرتے تھے، جہاں جاتے تھے ہم ساتھ جایا کرتے تھے گھومنے کے لیے. جہاں جہاں وہ جا سکتی تھیں، جہاں وہ نہیں جا سکتی تھیں وہاں جانے کے لیے بھی وہ لڑا کرتی تھیں کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ. اب جیسے شملہ ہل ایک جگہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ چڑھائی ہے، سیڑھیاں ہیں، ہائٹ بہت ہے وہاں کی. ہائٹ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر نے منع کیا تھا امی کو کہ آپ جو ہیں وہ سیڑھیاں زیادہ استعمال نہ کریں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا ان سے ایک بڑا یونیک سا ریلیشن تھا، ہر چیز شیئر کرتے تھے. انتقال بھی اچانک ہو گیا، کوئی بہت زیادہ بیمار نہیں تھیں. انتقال سے 3-4 دن پہلے میں نے انہیں کال کی تو سسٹر کے گھر پہ تھی وہ. تو سسٹر نے کہا امی کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں، تھوڑا سا امی کی نا تکلیف ہے. تو میں نے کہا اچھا امی کو بتانا کہ زبیر بھائی کی کال آئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ زبیر بھائی کی کال آئی ہے. تو امی فوراً اٹھ گئیں اور اٹھ کے بیٹھ گئیں اور انہوں نے ویڈیو کال کی اور تقریباً 20 منٹ تک خوب باتیں کرتی رہیں. پوری انتقال فیملی نے بات کی تھی اس دن امی اس سے. ہماری پوری فیملی نے بات کی. ہادیہ بھی لگی رہی، ہم بھی لگے رہے، باتیں کرتے رہے. میں نے کہا امی میں آ رہا ہوں. امی نے کہا تم اتنے قریب نہیں ہو کہ آ جاؤ، اور میری طبیعت اتنی خراب نہیں ہے. پھر میں نے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں امی کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے. پھر میں نے سسٹر سے پوچھا تو اس نے بھی یہ کہا کہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، امی کی طبیعت کوئی اتنی خراب نہیں ہے. اچھا یہاں میں کوئی آپ سے کوئی ایموشنل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا، میں آپ کو ایک بہت اسٹرانگ میسیج دینا چاہ رہا ہوں جو اکثر خواتین بھی مس کر دیتی ہیں اور مرد بھی مس کر دیتے ہیں. یعنی بیٹے بھی مس کر دیتے ہیں اور بہویں بھی مس کر دیتی ہیں. تو اس میسیج کو بہت غور سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ میسیج آپ کی پوری زندگی کو بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے. میں ان باتوں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو آخری دن کی بات بتاؤں گا جس دن امی کا انتقال ہوا. تو صبح امی نے ناشتہ کیا اور جو میری بھانجی ہے اس کو بلایا کہ بھائی تم مجھے کھلا دو، میں آرام سے کھاؤں گی، تم مجھے جلدی جلدی کھلا دینا. ہم کہتے تھے نا امی کو ہر کام میں جلدی بہت ہوتی تھی. ہاں ہر کام میں جلدی ہوتی تھی. اچھا انتقال سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ایسی بات کی جو بہت حیران کن تھی. یعنی وہ جملہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نہ آپ نے کبھی کسی ڈرامے میں سنا ہوگا، کسی فلم میں سنا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا. یعنی اتنا اسٹرینج جملہ. امی نے انتقال سے 3 گھنٹے پہلے سسٹر سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی. باتیں کرتے کرتے اچانک انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا کہ یہ لوگ 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں مر گئی ہوں،
میں تو نہیں مری ہوں، میں تو زندہ ہوں، پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد مطلب یہ میں جب جملہ سوچتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد پھر وہ روٹین کی باتیں کرنے لگی. اور سسٹر نے بھی ان کو انٹرفیئر نہیں کیا. کوئی سوچا سوال جواب نہیں کیا اس ہاں نے. کوئی اس نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا بات کہہ رہی ہیں امی، کون کہہ رہا ہے کہ مر گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر امی کا انتقال ہوا. ہمیں تقریباً دوپہر میں خبر ملی ہمیں 1 بجے. جلدی سے ہم اسلام آباد پہنچے. وہاں سے ہم نے بچوں کو یہاں چھوڑا ہم نے ایبٹ آباد میں. جو ہماری جو نیبر ہیں حسینہ طاہر صاحبہ، بہت اچھی خاتون ہے. اب دیکھیں ہم انجانے شہر میں ہیں لیکن ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ خیال رکھیں گے. اور انہوں نے بالکل ایک مدرلی فیگر ہے، انہوں نے اسی طرح سے خیال رکھا. بہت زیادہ. ہم وہاں پہنچے، وقت پہ پہنچ گئے، ہم نے شرکت بھی کر لی. پھر جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم زندگی میں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. ایک غلطی کیا کرتے ہیں جو میں ہر جنازے میں نے محسوس کیا، یہاں بھی میں نے محسوس کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس تکلیف سے آپ لوگ نہ گزریں. سب کو تکلیف کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم نے امی سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا. یعنی امی کی سب تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ریلیشن ایسا تھا، امی سے ہم یہ تعلق تھا ہمارا، امی میں یہ اچھائیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں. لیکن ہم اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے اظہار نہیں کرتے. ہم انہیں یہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنے اسپیشل ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انتظار نہ کریں کہ وہ شخص جب مر جائے گا تو پھر ہم اس کی تعریفیں کریں گے، اسے یاد ہر کریں رشتے گے. میں یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر رشتے میں یہ کرتے ہیں. بالکل. میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہ کرتے ہیں، بچوں کے رشتے میں بھی یہ کرتے ہیں، ہر رشتے میں یہ کرتے ہیں. یعنی میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں گے، ساری زندگی لڑتے رہیں گے. شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو پھر بیوی کو یاد آئے گا کہ نہیں یہ خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، یہ خوبیاں بھی تھیں. اسی طرح بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو بیویوں سے پریشان آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار اچھی بندی تھی، خیال رکھتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ پہلی بیوی سے اگر شوہر خوش نہیں ہوتا ہے یا اس نے رویہ اچھا نہیں رکھا ہوتا ہے تو دوسری بیوی کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت سارے مردوں کے ساتھ یہ نظر آتا ہے ہمیں. پھر دیکھیں بچوں کو دیکھیے آپ، بچے ماں باپ کی کتنی ناقدری کرتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی اگر مثال کے طور پہ آج ہمارے بچوں کو ہماری قدر نہیں ہوگی اور ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے اچھے ماں باپ ہیں. ایسا ہی ہے. اولاد کو یہ کام کرنا چاہیے. پھر ماں باپ بھی یہ کرتے ہیں، بچوں سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے. یعنی جو اولاد ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے اس سے اظہار ہی نہیں کرتے. خیر آج ہم بات کر رہے ہیں ماؤں کی. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ماؤں سے اپنی محبت کا، والدین سے، ماں باپ سے، دونوں سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. زندگی میں ہمیں صرف ان کی برائیاں نظر آتی ہیں. برائیوں سے مراد تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم، صرف اور صرف ان سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. نہیں، دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میری والدہ کا انتقال ہوا، مجھے بہت دکھ ہے. اسی طرح سے میری بہنیں ہیں، انہیں بھی بہت دکھ ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ہوا ہوگا دکھ. لیکن اگر میری بہنوں کو میری والدہ کی وجہ سے ٹونٹنگ کرتے ہوں، رسپیکٹ نہیں دیتے ہوں میری والدہ کو، یا میری والدہ کی برائیاں کرتے ہوں، تو میری بہنوں کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہوگی. ویسے اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ہمارے کوئی بھی بہنوں ایسے نہیں ہیں. میں صرف مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اچھے بہنوں ہی ملے، ورنہ یقین کریں ایک خراب بہنوں آ کے نا پورے خاندان کی خوشیاں ملیہ میٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہماری بہنوں کو بہت اچھے شوہر ملے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کریں کہ ہمارے کوئی بہنوں ایسے ہوتے جو میری بہنوں کے سامنے امی کی، ابو کی، ہمارے گھر والوں کی برائیاں کرتے، تو آج انتقال کے بعد بہنوں کو کس قدر غصہ ہوتا اپنے شوہروں پہ، شاید نفرت سی ہو جاتی کہ میری ماں باپ کا خیال تو نہیں رکھ سکے یہ، لیکن مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں ان کی ماں کا خیال رکھوں، ان کے باپ کا خیال رکھوں، ان کے گھر والوں سے اچھی طرح پیش آؤں، اور میرے گھر والوں کی برائیاں کرتے تھے. نفرت ہو جاتی ہے عورتوں کو ان مردوں سے. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے اگر مرد ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا، یعنی اپنی بیوی کے ماں باپ کا اور گھر والوں کا اگر اچھا نہیں کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آپ درگزر سے کام لیں. کم از کم نیگیٹو الفاظ استعمال نہ کریں. یہ جو نیگیٹو ورڈز ہیں یہ
رشتوں میں زہر گھول دیں گے. کم اچھا نہیں کر سکتے نا, درگزر کریں, برا بھی نہ کریں, اور کوشش کریں. اگر انہوں نے غلطیاں کر دی تھیں آپ کے حساب سے, آپ کو نظر انداز کر دیا, آپ کو رسپیکٹ نہیں دی, اس کے باوجود آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, آپ کو مقابلے نہیں کرنا ہے, آپ کو اپنے ساس سسر کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اور یہی غلطی کرتی ہیں خواتین بھی, بالکل سیم غلطی کرتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیا کرتی ہیں, وہ خود تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت کی جائے, لیکن وہ اپنے ساس کی, خاص طور پہ ساس کی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, اور موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں. بہت ساری خواتین, بہت ساری اچھا اچھی بھی ہوتی ہیں. بہت سارے اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں, دیکھیں نا, گھر میں کوئی ملازم بھی اگر ہو نا تو آپ اس کو بھی 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں گے. تو اگر بہویں اپنے ساس سسر کو کھانا دے رہی ہیں, ان کے لیے کھانا پکا رہی ہیں, انہیں لگتا ہے یہ بھی ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہم کیسے اس کو خدمت میں لے کر آ سکتے ہیں؟ یعنی اگر زبیر کی والدہ تھیں, وہ ہمارے پاس آتی تھیں, میں ان کے ساتھ رہی ہوں, جوائنٹ فیملی تھی ہماری, تو اگر میں امی ابو کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہوں تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے اپنے ساس سسر کی بہت خدمت کی ہے. یہ خدمت کے ذمہ میں آتا ہی نہیں ہے یہ تو. بالکل صحیح بات ہے. تو خواتین کو یہ چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کمزور ہو, بالکل اس میں محبتیں کم ہوں. اور اگر شوہر اچھا انسان نہیں ہے اس سینس میں کہ وہ آپ کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہا, تو کم سے کم آپ مقابلہ تو نہ کریں, آپ تو اچھے انسان بنیں, آپ ان کا ریلیشن مضبوط کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. صحیح بات ہے. جب مر جاتے ہیں نا والدین, جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم یہ بھی کر لیتے, ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا, ان کی زندگی میں ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ہم نے ان کی زندگی میں ان کی تعریفیں کی ہیں, اور ان کو اپنے ساتھ جگہ جگہ لے کر گئے بڑے فخر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہ یہ ہماری والدہ ہیں. جہاں پہ امی, ہم بعض اوقات ہماری اس بات پہ پہلے ایک بحث بھی ہوا کرتی تھی, یعنی ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مجھ سے کہتے تھے امی صحیح تو ہیں, ایک جگہ ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھیں کہ وہ ساری ضرورت پوری کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, ان کو الگ کمرہ بھی ہے ان کے پاس, کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرا ذہن تھوڑا ڈفرینٹ تھا. میں کہتا تھا کہ دیکھو عام طور پہ لوگ ایسے سوچتے ہیں, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, وہ اپنی طور پہ بڑی اچھی طرح خیال بھی رکھتا ہے, لیکن ہمارا مزاج کیا تھا, ہم کہتے تھے کہ صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں, ان کی انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جن کاموں سے ان کو خوشی ہوتی ہے, جن لوگوں سے مل کر انہیں خوشی ہوتی ہے, جس جگہ پہ جا کے ان کو خوشی ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے کام ہمیں ان کے لیے کرنے چاہیے. صرف اور صرف بیسک نیڈس کو پورا کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا. تو اپنے ماں باپ کو جس طرح سے خوشیاں دے سکتے ہیں, اپنے ساس سسر کو, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, مردوں سے بھی خواتین سے بھی, اپنے ساس سسر کو, ابھی میں آپ کو ایمانداری کیا بتاؤں, ابھی پچھلے سال وجیہ کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے, اسی سال آئے تھے, بلکہ اسی سال آئے ہوئے تھے. تو جب وہ آئے تھے گرمیوں کے اندر, تو یقین کریں وہ آئے تھے 10-15 دن کا سوچ کے آئے تھے, 10-15 دن رہیں گے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ جائیں نہیں. وہ تو عید کے بعد آئے تھے, تو بقرہ عید تک وہ رکے, بقرے سے 2 دن پہلے وہ واپس گئے. ظاہر سی بات ہے عید ان کو باقی چیزیں بھی دیکھنی تھیں, سب کچھ دیکھنا تھا, ہم جانے دینا نہیں چاہ رہے تھے. ہمیں خوشی ہوتی تھی, ہم ان کو گھماتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ان کو نئے کھانے ان کو ہم ایکسپیرینس کروا رہے ہیں, نئی جگہوں کے ایکسپیرینس کرا رہے ہیں, بازاروں میں لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو خوشی ہوئی ہے, انسان کو جو خوشی دے کر ہوتی ہے نا, وہ لے کر نہیں ہوتی. تو اچھا امی کے معاملے میں آپ کو یاد ہے, امی جب آئی تھی ایبٹ آباد, تو اب ظاہر سی بات ہے ساری زندگی امی کی کراچی میں ہی گزری ہے. ایبٹ آباد امی آئیں تو یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے, ہر طرف پہاڑ ہے. امی اتنی حیران ہوتی تھی یہ پہاڑوں پہ گھر کیسے بنے ہوئے ہیں, لوگ کیسے جاتے ہیں ان گھروں میں. تو میں حال میں 1 ہفتہ زبیر کو یہ سمجھانے میں لگ گیا کہ امی ہم بھی ہائٹ پر ہی ہیں, ہم بھی اونچائی پر ہی ہیں. صحیح بات ہے. امی کو میں روزانہ امی ایک ہی بات کرتی تھی, پھر میں وہیں سے ایکسپلین کرتا تھا. امی کہتی ہیں لوگ کس طرح ایسے رہتے ہیں یہاں پہ. میں امی کو رک گیا ذرا, تو میں جب گاڑی گھماتا ہوا لے گیا تھا 10 منٹ بعد, امی دیکھیں اتنی اوپر نظر آ رہا تھا نا, یہ ابھی ہمارے ساتھ آ گیا, روڈ کے ساتھ بنا ہوا گھر. تو امی کہتی ہیں اچھا. پھر دوسرے دن پھر کہتی تھی لوگ کس طرح سے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. میں کہا میں 1 منٹ رک گیا. پھر امی کو دوسرے پہاڑ پہ لے کے آتا تھا, پھر وہ دیکھ گھر نظر آ رہا کتنی اوپر ہے, کہتی ہاں بہت اوپر ہے وہ تو گھر. چلا صحیح ہے. آدھے گھنٹے بعد اس گھر کے پاس سے گزرتا تھا, دیکھا امی آپ نے لوگ یہاں اس طرح سے رہتے ہیں. کہتی لوگ کس طرح اوپر چڑھتے ہوں گے, بھائی راستے بنے ہوئے. تو امی کے ساتھ بھی ہم یہی کام کیا کرتے تھے. موٹر وے پہ ہمیں بہت خوش ہوتے تھے, موٹر وے, بہت مزہ آتا. ہزارہ موٹر وے بڑا خوبصورت موٹر وے. پھر وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی, دیسی گھی کی اور
مطلب ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جتنا ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں ان کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. برباد کرتے ہیں نا ہم اپنا وقت, موبائل کو جتنا وقت دیتے ہیں آپ نہ دیں ایک ہفتے موبائل کو وقت, آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے لیے دینے کے لیے بہت وقت مل جائے گا. صحیح بات اپنی ہے. بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے بہت وقت مل جائے گا. خیر, ہم چاہتے تھے کہ مختصر سی بات کریں. بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی تھی, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تھوڑے سے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر دعا میں آپ جو ہے ہمارے والدین کو یاد کیجئے, ان کے لیے دعا کیجئے, ان کی مغفرت کے لیے, بلند درجات کے لیے دعا کیجئے. اور ہم یقین کریں ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم سے ایک تعلق ہے آپ کا. میں اور وجی اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ جتنے بھی سبسکرائبرز تھے, جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے, اب تک ہماری ویڈیوز 3 کروڑ سے زیادہ دفعہ دیکھی جا چکی ہیں, 3 کروڑ سے زیادہ. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تھے, ہماری ویڈیوز سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی, ہمیں وہ دکھا. ہم اپنے ان تمام سبسکرائبر سے ملنا چاہتے ہیں جو بڑی خوشی سے ہماری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے. اگر آج ہماری ملاقات نہیں ہو رہی نا, انشاءاللہ جنت میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور ان تمام کی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زبیر نے زیادہ بولنے کا موقع دیا نہیں مجھے, اور میں بھی چاہتی تھی کہ آج زبیر اپنی رائے کا اظہار کریں, جو ان کے جذبات ہیں وہ ان کا اظہار کر سکیں. اور میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گی, اسے میں ان جذبات کا اظہار کروں گی جو میرے دل میں امی کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.